ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ کیا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہے کہ کیا آپ اللہ سے راضی ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اللہ سے راضی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی آپ سے راضی ہے، لیکن اگر آپ اللہ سے راضی نہیں تو پھر اللہ بھی آپ سے راضی نہیں۔ جی میرے بھائی اور میری بہن، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی اور خوش رہتا ہے، لیکن جب بندہ اپنے رب سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب سے راضی اور خوش نہیں رہتا، تو پھر اس کا رب یعنی اللہ رب العزت بھی اس سے ناراض اور ناخوش ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا سب سے بڑا دروازہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ سے راضی رہنا یہ وہ چیز ہے جو اللہ کو پہچاننے والوں کی جنت ہے، یہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والوں کی راحت ہے، یہ اللہ رب العزت سے ملنے کا شوق رکھنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ کیا آپ اللہ سے راضی ہیں یا نہیں۔ آئیے میں آپ کو اللہ رب العزت سے راضی ہونے کی کچھ نشانیاں اور علامتیں بیان کرتا ہوں۔ آپ ان علامتوں کو دیکھیے، ان علامتوں کو خود میں تلاش کیجئے اور پھر خود فیصلہ کیجئے کہ آپ اللہ سے راضی ہیں یا نہیں، اور اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت سے راضی رہنے کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں اور آزمائشوں کو سکون اور اطمینان کے ساتھ قبول کرے، وہ واویلا نہ مچائے، وہ شکوہ نہ کرے، وہ دوسروں کے پاس اللہ کی شکایت نہ کرے۔ آپ خود تاریخ پر نظر ڈالیے کہ ہمارے لیے جو نمونہ ہیں، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں کافروں نے کیا نہیں کیا۔ آپ کو مارا، آپ کی ایڑیوں کو زخمی کیا، آپ کی پیٹھ پر اوجھڑی ڈال دی، آپ کے دندان مبارک کو، دانت مبارک کو شہید کر دیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو اپنا وطن یعنی مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ بلاؤں اور آزمائشوں کا سلسلہ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ بیٹا واپس لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی 2 بیٹیوں کو دفن کیا۔ آپ بھوکے رہے اور اتنے بھوکے رہے کہ آپ مجبور ہو گئے کہ آپ اپنے پیٹ پر پتھر باندھیں۔ آپ سوتے تو چٹائی پر اس طرح سوتے کہ آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ جاتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بلاؤں اور آزمائشوں کو سکون اور اطمینان کے ساتھ قبول کیا۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ پوری زندگی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اللہ کی شکایت کی ہو، یا ان بلاؤں اور آزمائشوں پر واویلا مچایا ہو، یا آپ نے حرف شکایت زبان پر لائی ہو؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ تو پھر ہم بھی دیکھیں کہ کیا ہم اپنے اوپر آنے والی بلاؤں اور آزمائشوں کو سکون و اطمینان کے ساتھ قبول کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت سے راضی رہنے کی دوسری علامت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ ملے، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے، ہم اس حال کو بہتر سمجھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری کوئی پسندیدہ چیز لے لے تو ہم یہی سمجھیں کہ اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ ہم اللہ کو یہ نہ بتائیں کہ میرے حق میں بہتر تو یہ تھا، آپ نے یہ کیوں کیا، بلکہ ہمارا ایمان اور یقین ہو کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، یہی حال اور یہی حالت ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی چیز لے لی یا ہمیں کسی چیز سے دور کر دیا تو ہم اسے قبول کر لیں، ہم خوش ہو جائیں، ہم یہ سمجھیں کہ بظاہر یہ چیز تو ہماری طبیعت کے خلاف نظر آ رہی ہے، لیکن ہمارے حق میں بہتر اور سب سے اچھی یہی ہے۔ اور جب ایسا ہوگا، ہم اللہ کی دی ہوئی حالت پر راضی رہیں گے، تو پھر خوشخبری ہو، سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے بہتر چیز بدلے میں عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہنے کی تیسری علامت یہ ہے
کہ بندہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہ کرے، وہ اللہ رب العزت کے فیصلے پر انگلی نہ اٹھائے، وہ کوئی آبجیکشن نہ کرے، کیونکہ جو اللہ کے فیصلے سے راضی رہتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ ابھی بارش کیوں ہو گئی، ابھی بارش کی ضرورت کیا تھی، وہ یہ نہیں کہتا کہ گرمی کیوں ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ فقیری تو مصیبت ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ اس وقت دنیا میں یہ ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مشیر نہیں بنتا، اللہ کو مشورہ نہیں دیتا، بلکہ وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، وہ حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے راضی رہنے کی چوتھی بہت بڑی علامت یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت سے راضی رہتا ہے، وہ شخص اگر کسی شخص کو، کسی دوسرے آدمی کو کوئی کام سپرد کرے اور وہ شخص وہ کام انجام نہ دے، تو یہ اس شخص کو نہ ڈانٹے، نہ جھڑکے، اسے سزا نہ دے، اسے ملامت نہ کرے، بلکہ وہ یہ یقین کر لے کہ میں نے تو اپنے طور پر تدبیر کر لی، میں نے تو ایک شخص کو یہ کام سپرد کر دیا، اور اگر وہ یہ کام نہ کر سکا تو اب ہم دوسری تدبیر کریں گے۔ اب اگر اس شخص نے ہمارا کام نہیں کیا تو اللہ رب العزت کی مرضی یہی تھی کہ یہ کام ابھی اس شخص کے ذریعے نہ ہو۔ آپ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا یہ بیان دیکھیے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کی 10 سال تک خدمت کی، میں اگر کبھی کوئی کام الٹا کر دیتا یا میں اگر کوئی کام انجام نہ دیتا تو آپ علیہ السلام نے مجھے نہ کبھی سزا دی نہ کبھی ملامت کی۔ اگر گھر کا کوئی فرد مجھے ملامت کرتا تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ اسے چھوڑو، اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو یہ کام ہو جاتا۔ ہم بھی جب کسی شخص کو کوئی کام سپرد کریں اور وہ شخص ہمارا کام نہ کر سکے تو ہم پھر دوسری تدبیر کریں، دوسرے شخص کو وہ کام سپرد کریں، لیکن اس نہ کرنے والے کو ملامت نہ کریں، ہم اسے سزا نہ دیں، بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ یہی اللہ کی مرضی تھی کہ ابھی ہمارا یہ کام نہ ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو کوئی کام کرنے کے لیے کہا اور اس نے وہ کام نہیں کیا تو آپ اسے کچھ نہ کہیں، کیونکہ بیٹے کی تربیت آپ پر ضروری ہے۔ آپ اسے تربیت کریں، آپ اسے تربیت دیں، آپ اسے بتائیں کہ کام اس طرح سے انجام دینا تھا، لیکن آپ اپنے دل سے اللہ رب العزت سے راضی رہیں کہ اللہ کی مرضی اور فیصلہ یہی تھا کہ یہ کام اس وقت اس شخص کے ذریعے نہ ہو، اس لیے یہ کام نہ ہو سکا۔ تو اللہ رب العزت سے راضی رہنے کی چوتھی علامت یہ ہوئی کہ اگر کوئی شخص ہمارا کام نہ کر سکے یا ہمارا کام بگاڑ دے تو ہم اس سے جھگڑا نہ کریں، اسے ملامت نہ کریں، اسے برا بھلا نہ کہیں، بلکہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر ہم راضی ہو جائیں۔ ہاں، اگر تربیت ضروری ہو تو ہم بہتر انداز میں اپنے بچوں کی تربیت ضرور کریں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے راضی رہنے کی 5ویں علامت یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ ہر کسی سے بے نیاز ہو جائیں، ہم تدبیر کریں اور فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں، ہم اپنے سارے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں، ہم اپنا سارا بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر کریں، لیکن تدبیر کرنے کے بعد۔ اور پھر اگر ہمارا وہ کام نہ ہو تو ہم اللہ کی شکایت نہ کریں، اللہ کا شکوہ نہ کریں، بلکہ ہم اللہ سے راضی رہیں۔ یہ اللہ رب العزت سے راضی رہنے کی 5 وہ علامتیں ہیں جنہیں ہمیں اپنے اندر تلاش کرنی چاہیے۔ ہم اپنے اندر دیکھیں کہ کیا ہم ایسے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم ایسے ہیں تو ہمیں شکر بجا لانا چاہیے اس اللہ کا جس نے ہمیں اپنے سے راضی رہنا سکھایا اور جو ہم سے راضی ہے۔ لیکن اگر ہمارے اندر ان علامتوں میں سے کسی علامت میں کمی ہے تو پھر ہم اپنا محاسبہ کر کے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں، ہم اللہ رب العزت سے راضی رہنا سیکھیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ہم اللہ رب العزت سے راضی رہنا اس طرح سیکھیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور کریں گے کہ جب یہ چیزیں اتنی عظیم الشان ہیں تو پھر ان کو پیدا کرنے والا کیسا ہوگا، میرا رب کیسا ہوگا۔ اور پھر یہ کہ ہم اپنے اندر اس یقین اور ایمان کو مضبوط کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا اسے
تھکن پہنچتی ہے یا اسے کوئی غم یا فکر لاحق ہوتا ہے یا اسے کسی طرح کی کوئی مصیبت آتی ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے اور پھر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، یعنی اس فکر، تھکن، غم، پریشانی، مصیبت یا اس کانٹے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور پھر ہم اس یقین کو بھی مضبوط کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی شخص کا اللہ رب العزت کے نزدیک ایک خاص درجہ اور مرتبہ ہوتا ہے، اور پھر وہ شخص اپنے عمل سے اس درجے اور مرتبے کو نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تعالیٰ برابر اسے ناپسندیدہ چیزوں سے آزماتے رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اسے برابر مصیبت دیتے رہتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ ان آزمائشوں پر صبر کرتے کرتے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جب ہمارا یقین اور ایمان مضبوط ہوگا کہ مصیبتوں سے، بلاؤں سے اور آزمائشوں سے ہمارے گناہ جھڑ رہے ہیں، ہمارے درجات بڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم اللہ سے راضی ہونے لگیں گے، اور جب ہم اللہ سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، یہ فکر کر لیں کہ ہم اللہ سے راضی ہیں یا نہیں۔ اگر ہم اللہ سے راضی تو اللہ بھی ہم سے راضی، اور اگر ہم اللہ سے ناراض تو پھر افسوس کہ اللہ بھی ہم سے ناراض اور ناخوش ہے۔